اسلام نے اپنے آنے کے بعد دنیا کو وہ کیا بہتر چیزیں دیں، کیا بہتری، کون سا ٹیڑھ تھا جس کو سیدھا کیا جو اس سے پہلے سیدھا نہیں تھا یا خراب، یا لوگوں کے پاس وہ بہتر چیز نہیں تھی جو ہم نے تھی؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے کہ آپ اپنے بادشاہ سے ہٹ کے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، یہ رائٹ آپ کو نہ پرشینز دیتے تھے نہ نورمنز دیتے 632 سے پہلے یہ نہیں تھا. نہیں تھا. کہاں تھا؟ آپ کے سامنے یہ سب کچھ. جی. آج جو ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بتائیں عورتوں کی کیا حیثیت تھی رومنز اور پرشینز کے ہاں؟ آج اسلام سے مورل لاز چوری کر کر کے ہمیں بتا رہے ہو کہ ہیومن ڈگنیٹی کیا ہے. اگر یہ تھی تو اسلام سے پہلے کہاں مری ہوئی تھی ساری ہیومن ڈگنیٹی؟ یہ سارے تھپیڑے کھا کے جو انسانیت نے سیکھا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ان سے پہلے دکھائے نا جتنی سویلائزیشنز تھی وہاں عورت کا کیا مقام ہوتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ آگے کہا کہ بھائی زیادہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اس میں بھی اتنی اس نے سختی کی کہ ایک پر اکتفا کرنا ہے اگر انصاف نہ کر سکو. پہلے تو عورتوں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ نہ ان کو وراثت میں کوئی حصہ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. عورت کو صرف ایک سیکس ٹوائے بنایا ہوا تھا، اس سے زیادہ نہیں. کموڈٹی بنایا ہوا تھا جو آج معذرت کے ساتھ یورپ امریکہ میں بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو صرف طلاق ہونے کے اوپر آدھی جداد مل جانا، اس کو بڑا پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جو یہاں پہ عورت کی عزت ہے، بچپن میں وہ اپنے باپ کے زیر سایہ ٹوٹل ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، پوری رسپیکٹ دیتا ہے. یقین کریں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ کہیں بیٹوں کے ساتھ زیادتی نہ کر دی ہو. اتنا اسلام نے ہمیں عورت کے بارے میں رسپیکٹ سکھائی. اچھا، جب وہ بیوی بنتی ہے تو خاوند گھر اسے رانی بنا کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی جاؤ تم بھی کما کے لاؤ اور میں بھی کما کے اپنا اپنا کھائیں گے. وہ کہتا ہے تو گھر کی رانی ہے، میں محنت کروں گا، تو میری عزت ہے. ٹھیک ہے. بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے نا. انہوں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو یہ اللہ کے فضل سے یہاں اسلام کے اس صاحبان کی وجہ سے زیادتی ہوتی بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں اتنے بڑے 22 کروڑ کی عوام میں جہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی جوڈیشری کی حکمرانی، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اسلام نے سب سے بڑی چیز آپ کو یہ دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. غلامی کو اتنا ڈسکریج کیا کہ وہ آٹومیٹکلی دنیا سے ختم ہو گئی. عورتوں کو حقوق دیے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو. دیکھیں آپ بخاری میں حدیث ہے کہ پہلے 3 جو حق ہیں وہ ماں کے، چوتھا باپ کا آتا ہے. پہلے کہاں ماں کے بارے میں؟ پہلے تو یہ حالت تھی کہ باپ مرتا تھا نا، اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کی بیویاں بن جاتی تھی. دیکھیں نا، یہ دوسری بڑی چیز دی ہے اسلام نے. میں یعنی یہ اس اعتبار سے بات کروں جو ایک عام انسان سننا چاہتا ہے، ورنہ اسلام کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے. ٹرو کنسپٹ آف گاڈ جو ملائن کر دیا تھا دوسرے ریلیجنز نے، وہ آ کے قرآن نے دیا ہے، نبی الاسلام نے دیا ہے. لیکن اس وقت میں چونکہ اس ماحول کے اندر بات کر رہا ہوں تو میں پھر وہی والی لینگویج بولوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین رکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن رکھیں، دوسرے کو بھی موقع دیں. پھر جو پسے ہوئے طبقے تھے ان کے حقوق ہیں، اور پھر اس کے بعد پرپز آف لائف آپ کو دیا ہے کہ میں اچھا کیوں بنوں. سب کو تو نوبیل پرائز نہیں ملنا، مدر ٹریسا کو ملا ہے. اس طرح کی کئی عورتیں ہیں جو ہر شہر میں آپ کو 1-1 2-2 لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کر رہے ہیں، انہیں نوبیل پرائز نہیں ملتا. وہ ملالا کو ہی ملا. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیوں کریں؟ انہوں نے کس سے اجر لینا ہے؟ خدا سے. خدا اورینٹڈ اس حوالے سے کیا کہ آپ جو کر رہے ہیں دنیا میں آپ کی کوئی پذیرائی نہ بھی ہو، تب بھی اس ہستی نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینی ہے جس میں اس نے ان تمام چیزوں کے عوض آپ کو اجر دینا ہے.